الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو ہے۔ اگر میرے نوجوان دوستوں کو یاد ہو تو کل میری گفتگو فطری ہدایت پر رکی تھی کہ شیرخوار بچہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی غذا کو کیسے حاصل کرے۔ دیکھو بھائی، پروردگار نے ایک ہدایت خلقت کے اندر ڈالی جس کا نام ہے تکوینی ہدایت۔ اس تکوینی ہدایت کی روشنی میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، پودا نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے، فطری ہدایت ہے۔ جب شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، قرآن مجید نے آواز دی وَأَوْحَىٰ سورہ حامیم سجدہ 41واں سورہ قرآن کا، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان کو ایک فطری ہدایت کر دی اور وہ اس کا پابند ہے۔ سورہ زلزال میں آواز دی، دیکھو یہ فطری ہدایت ہے، تکوینی ہدایت، فطری نہیں، فطری میں نے غلط لفظ استعمال کیا، یہ تکوینی ہدایت ہے۔ کہا کہ یوم اذن تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قیامت کے دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے جس نظام پر خلق کیا ہے اسے، اس نظام میں یہ بات رکھ دی ہے۔ تو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو تکوینی ہدایت ہے وہ تخلیق کے نظام کے اندر رکھ دی گئی۔ اور اب دوسری ہدایت فطری ہدایت، پرندوں کے بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد اپنے رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، کوئی انہیں بتاتا نہیں کہ جانا ہے۔ بچہ شیر مادر کی طرف خود متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی اسے متوجہ نہیں کرتا۔ تو اس ہدایت کا نام ہے فطری ہدایت، وہ تکوینی ہدایت، یہ فطری ہدایت۔ اور اب تیسری ہدایت، ہدایت نبوی۔ آیات بہت ہیں اور میں بہت کم آیتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ کان الناس، سورہ بقرہ، کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انسان امت واحدہ کی صورت میں تھے،
بس اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. یہ سورہ بقرہ یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد بشارت اور نذارت. سورہ نیل کی آیت میں پڑھ کے گزرا ہوں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر علاقے میں رسول بھیجے اور دو پیغام دے کے بھیجے کہ لوگوں سے کہو اللہ کی عبادت کریں، نفس کی سرکشی سے پرہیز کریں. ایک آیت سورہ بقرہ کی، دوسری آیت سورہ نحل کی. اور اب سورہ حدید میں آواز دی لقد 54واں سورہ قرآن کا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. ٹھیک. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے انہیں کتاب بھی دے دی اور ترازو بھی دے دی. میزان یعنی ترازو. لے بھائی ظاہر ہے کہ میں اب جی چاہ رہا تھا کہ ترازو پہ بات کروں لیکن کبھی پھر صحیح. تو انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے انبیاء کو کتاب اور میزان دے کر بھیجا لوگوں میں. کیوں بھیجا بھائی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں. بہت توجہ رکھنا. تو ادھر سے ادھر انبیاء آئے. ٹھیک ہے نا؟ کس کے پاس سے آئے؟ اللہ کے پاس سے. تو وہ جو اللہ کے پاس سے آئے وہ اللہ کا پیغامبر ہے. پیغامبر کے لیے پہلی شرط یہ ضروری ہے کہ اتنا قریب ہو کہ پیغام لے سکے. بات تو واضح ہے نا؟ اتنا قریب ہو کہ پیغام لے سکے. یہ پہلی شرط ہے پیغامبر کی. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا سمجھدار ہو کہ اس پیغام کو سمجھ سکے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا فصیح البیان ہو کہ اسے پوری طرح اس پیغام کو پوری طرح انسانیت تک پہنچا سکے. قریب ہو، بھائی توجہ رکھنا، قریب ہو ورنہ کیسے تم کو پیغام پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا؟ قریب ہو اسے جب ہی تو پیغام لے گا. اچھا بھائی جب پیغام اس نے لے لیا تو اتنی حافظے میں طاقت ہو کہ اس پورے پیغام کو ایز اٹ از اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکے. تیسری شرط وہ اتنا فصیح البیان ہو کہ جو حق ہے پیغام کو پہنچانے کا اس طریقے سے پہنچا دے. چوتھی شرط بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ شرطیں وہ ہیں جو عالم اسلام مولانا عالم اسلام میں سب مانتے ہیں. اسے فصیح البیان تو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر تشریف لیں. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی خلاصہ کرو اس بات کا، اتنا قریب ہو کہ پیغام لے سکے، اتنا حافظہ مضبوط ہو کہ پیغام کو محفوظ رکھے، زبان اتنی صاف ہو کہ پیغام کو پوری طرح پہنچا سکے. بھئی یہ تین میسیجز تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہو گئے نا. اور ایسا معتبر ہو کہ جب معاشرے میں آئے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، اور ایسا عقل مند ہو کہ ساری دنیا کے عقلوں سے بلند ہو، نہ غفلت ہو نہ ہلیان. پیغام لانے والے کی شرط ہے. اب میں نے ذرا تفصیل بیان کر دی ورنہ سمیٹے تو تین ہی جملے ہیں. پیغام لینے کی اہلیت ہو، پیغام دینے کی اہلیت ہو، اور جن میں آ رہا ہے ان میں اتنا اعتبار ہو کہ لوگ اس کی بات کو سنیں. بھئی اسی کا نام تو عصمت ہے. اسی کا نام عصمت ہے. توجہ ہے، عصمت ایک عطیہ الہی ہے. اللہ جسے چاہے دے دے،
جسے چاہے نہ دے. دیکھو بھائی موضوع فکر بڑھ رہا ہے بہت آہستہ آہستہ آگے کی طرف, تو اب میرے ساتھ ساتھ چلنا. اچھا بھائی, تو عصمت عطیہ الہی ہے, یہاں تک تو آ گئے نا. تو اب تمہیں حق ہے, اچھا بھائی تم اعتراض کرو یا نہ کرو, ان نوجوانوں کو حق ہے کہ جناب انہیں عصمت دے دی, عطا کر دی, وہ معصوم ہو گئے. ہمیں عطا کر دیتا ہم معصوم ہو جاتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب اگر ذہن میں یہ سوال نہ بھی رہا ہو تو میرے کہنے سے تو پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر نہ بھی رہا ہو کہنے سے تو پیدا ہو گیا کہ بھائی اب انہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے ان میں کہ انہیں عصمت دے دی اور ہمیں نہیں دی. ٹھیک ہے, یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے, اور میں نے بہت ہی صاف ستھرے الفاظ میں تمہارے سامنے اس سوال کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اب ذرا ہم ایک نئی بحث میں داخل ہو رہے ہیں کہ انہیں عصمت بھی ہمیں نہیں دی. موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. اب ہم ایک نئی بحث میں داخل ہو گئے. اچھا بھائی, یہ نئی بحث کیا ہے کہ پروردگار نے کوئی شے ایسی پیدا نہیں کی جس کی غرض معین نہ کی ہو اور جسے کوئی فریضہ سپرد نہ کیا ہو. بظاہر تمہیں صحراؤں میں اور ریگستانوں میں ریت کے ذرے نظر آ رہے ہیں, لیکن خدا معلوم کہ پروردگار نے ان کے سپرد کیا فریضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے نکلنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو ہر شے کا ایک فریضہ ہے. دیکھو بھائی, اب ہم شے تو ہیں لیکن شے سے بلند ہیں, انسان ہیں, تو اب ہمارا بھی کوئی فریضہ تو ہے. تو کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو فرض اور حق نہ رکھتا ہو. اس معاشرے میں ہر انسان پر کچھ فرائض لاگو ہوتے ہیں اور ہر انسان کے کچھ حقوق ہیں. اب یہ جو ساری دنیا کا تصادم ہے, یہ جو جھگڑا ہے نا پوری دنیا کا, گلوبل بات کر رہا ہوں میں, یہ ساری دنیا کا جھگڑا فقط اس بات پہ ہے کہ لوگ حق مانگنے کو تو کھڑے ہو جاتے ہیں, فریضہ انجام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نعرہ حیدری, بابا دے بلند نعرہ صلوات. یعنی میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, چپراسی سے صدر مملکت تک حشر یہی ہے ہمارے ملک کا کہ ہر ایک اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہے, اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تمہارے کچھ حقوق ہیں یقینی, وہ ملنے چاہیے, لیکن تمہارا کچھ فریضہ بھی تو ہے, وہ ادا ہونا چاہیے. اب میں تمہارے سامنے ایک آیت پڑھ دوں, پھر واپس جاؤں گا کہ بھئی ہمیں عصمت کیوں نہیں دی, واپس جاؤں گا اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا کہ عصمت کیوں نہیں دی. بھائی بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی, تو اب حق مانگو, فرض ادا کرو. میں نے سورہ واللیل میں 2 آیتیں دیکھی. ان علینا للہدی, ہمارا اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, بھائی توجہ رہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں اور ہمارا حق یہ ہے کہ دنیا ہماری ملکیت ہو, آخرت ہماری ملکیت ہو. یعنی پروردگار نے اپنے فرض کا اعلان پہلے کیا, اپنے حق کا اعلان بعد میں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پروردگار نے اپنے فرض کا اعلان پہلے کیا, اپنے نعرہ صلوات. دیکھو بھائی, یہ جو میں بات کر رہا ہوں تم سے, یہ بات وہ ہے جو آج گلوبل فیشن ہے. اشتراکیت, اجتماعیت, سرمایہ داری انہی پر بیس کر رہی ہے کہ پہلے حق ادا کریں, حق مانگے, یا پہلے فرض ادا کریں. ان علینا للہدی, ہدایت کی ساری ذمہ داری, ہدایت کا فریضہ ہمارا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, اور دنیا و آخرت ہماری ملکیت ہے. تو پہلے اعلان کیا کہ میرا فرض کیا ہے, پھر اعلان کیا کہ میرا حق کیا ہے. یہ سیرت
اللہ سے لے کر انبیاء تک اور انبیاء سے لے کر ائمہ تک گئی. اللہ نے خلق کیا پھر سجدے مانگے. اللہ نے خلق کیا پھر سجدے مانگے. نبی نے توحید بتلائی پھر اطاعت مانگی. آل محمد نے شریعت دی پھر محبت مانگی. تو پہلے دیا پھر مانگا. اب اصول مل گیا نا کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. سمجھو بھائی, اس مسئلے کو سمجھو پھر جاؤں گا کہ تمہیں عصمت کیوں نہیں دی اور انہیں عصمت کیوں دے دی. بھائی وہیں تک تو جانا ہے. تو کائنات کا ہر ذرہ کسی مقصد کے تحت خلق ہوا, کسی مصلحت کے تحت خلق ہوا, اور وہ اس مصلحت کو انجام دے رہا ہے. تو اسے وہ جو نبی مرسل تھا اسے عصمت دے دی اور تمہیں عصمت نہیں دی. سوال ہے نا, یہ ویسا ہی سوال ہے کہ بھئی گھوڑے کو بندر کیوں نہیں بنایا, گھوڑا کیوں بنایا. بھئی یہ سوال کو سمجھ میں آ گیا. اچھا بھئی بندر کو گدھا کیوں نہیں بنایا, بندر کیوں بنایا. اور گدھے کو لومڑی کیوں نہیں بنایا, گدھا کیوں بنایا. تو جس چیز سے جو کام لینا تھا اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مولانا, اب یہ آئے مبارکہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. قل کل یعمل علی شاکلتہ. یاد رکھو اس بات کو کہ دنیا کی ہر شے اپنے مزاج اور اپنی شکل و صورت پہ عمل کر رہی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ. ہر ایک کی شکل معین ہے, ہر ایک کا مزاج معین ہے, ہر ایک کی غرض معین ہے, ہر ایک کو ایک فریضہ سپرد کیا گیا ہے. تو یہ جو فریضے سپرد کیے گئے, شکلیں اسی حیثیت سے دی گئی, صفتیں اسی حیثیت سے دی گئی. تو جنہیں ہدایت لینے کے لیے بنایا انہیں غیر معصوم بنایا, جنہیں ہدایت دینے کے لیے بنایا انہیں معصوم بنایا, تاکہ دین پہ اعتبار قائم ہو سکے. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا فیروز الدین رحمانی بھی تشریف فرما ہے, مولانا قرۃ العین عابدی بھی تشریف فرما ہے, اور یہ دونوں حضرات جانتے ہیں کہ میں نے علم کلام کے مشکل ترین مسئلے کو آسان ترین لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کی. اچھا بھائی, تو اب جنہیں ہدایت لینے کے لیے بنایا انہیں غیر معصوم بنایا, جنہیں ہدایت دینے کے لیے بنایا انہیں معصوم بنایا. اچھا تو پھر پروردگار یہ کون سا عادل ہے؟ کہا نہیں بھائی, اگر تم بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اور دیکھو بھائی بہت مشکل باتیں میں فقط اس لیے کہتا ہوں کہ تم پڑھے لکھے ہو. اور میں نے ایک دن جانتے ہو لاہور کے بہت بڑے اجتماع میں کہا کہ بھائی اگر یہ مشکل باتیں تم سے نہ کہوں تو کیا ان سے جا کے کہوں. تاجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. تو اب جملہ سنو, بہت مشکل بات کہنے جا رہا ہوں بھائی. اب اعتراض رفع ہو گیا نا کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا ویسی صلاحیتیں دینی. لیکن اگر تم مقام عصمت کے قریب ہونا چاہو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, خوش ہوگا. اب یہ میں نے کیا کہا, ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ عن الخطا. بات بڑھ رہی ہے آگے, بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. معصوم جسے اللہ معصوم بنا دے, ٹھیک ہے نا, اور ایک محفوظ عن الخطا جو خطا سے محفوظ ہو. اب تم جانتے ہو کیسے سمجھو گے بھائی. اب اس وقت تم مجلس حسین میں بیٹھے ہو, کوئی خطا کر رہے ہو؟
عبادت کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو نا، تو اگر چاہو تو انہی لمحوں کو خطا میں گزار دو، چاہو تو انہی لمحوں کو عبادت میں گزار دو، تو عصمت تو تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے نا۔ نعرہ حیدری، تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بھائی چھوڑو، عبادت کر رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور جو اسے عبادت نہ سمجھتا ہو تو یہ تو کہے گا نا کہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایک لمحہ بغیر گناہ کے گزر سکتا ہے تو ہم اس لمحے کو دوام دے سکتے ہیں، اس لمحے کو تسلسل دے سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں محفوظ عن الخطا، جو خطا سے محفوظ ہو۔ اب دو اس طرح ہیں تمہارے سامنے آ گئیں، معصوم، محفوظ عن الخطا۔ اب معصوم کی بھی دو قسمیں، عصمت صغرا، عصمت کبریٰ۔ عصمت صغرا جو مقام ہدایت پہ لے جائے، بہت توجہ رکھنا۔ عصمت کبریٰ جو حاجیوں کو ملے اور صاحبان وحی کو ملے، عصمت صغرا اس سے نیچے۔ اب بہت ٹیکنیکل ویسے ہیں لیکن اب ان کو چھیڑوں گا نہیں، بس اتنا سنتے جاؤ کہ پہچانے کیسے کہ یہ معصوم ہے۔ تو اس کی جو دو تین صورتیں میرے ذہن میں ہیں وہ تمہیں پہنچا دوں۔ بھائی ایک، اللہ اعلان کر دے کہ یہ معصوم ہے، معصوم ہے۔ اچھا، اللہ نے لفظاً تو نہیں کہا کہ یہ معصوم ہے، لیکن نبی بنا کے یا امام بنا کے بھیج دیا معصوم ہے۔ بھئی یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ؟ تو یا اللہ اعلان کرے کہ یہ معصوم ہے، یا اسے حاجی بنا کے بھیجے معصوم ہے، یا کسی نبی کو گود میں پلوا دے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ میں نے یوں نہیں کہا۔ بھائی دو مائیں ہیں اور ان دونوں ماؤں کی گود میں بچے پلے۔ وَأَوْحَيْنَا، آرام سے سننا، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، 28واں سورہ قصص۔ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، یہ خاتون صاحب وحی ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، کیا وحی کی؟ ان ارضعیہ، دودھ پلاؤ۔ بھئی ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ کیا وحی ہو گئی کہ دودھ پلاؤ؟ بھئی سوال ہے یا نہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ واہ ہے نا، میں نے حوالہ دے دیا، 28 کا سورہ ہے، سورہ قصص، اس میں جا کے دیکھ لینا، شروع کی آیتوں میں واہ ہے نا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ۔ پروردگار بھائی توجہ رہے، پروردگار ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ خصوصی حکم کیوں؟ کہا بھئی یہ خصوصی حکم اس لیے ہے کہ پتہ چل جائے کہ معصوم نبی غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا۔ نعرہ ایک خاتون مادر موسیٰ جنہوں نے نبی کو پیدا بھی کیا، نبی کو پالا بھی، اور ایک خاتون جس نے پیدا تو نہیں کیا، صرف نبی کو پالا، صرف پیدا نہیں کیا، صرف نبی کو پالا، اور وہ دنیا کی 4 بڑی خواتین میں شامل ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، وہ ایمان کی سب سے بڑی علامت، یہ کفر کی سب سے بڑی علامت۔ کتنا بے جوڑ رشتہ ہے، وہ کائنات کی اس زمانے میں سب سے بڑی مومنہ، فرعون کائنات کا سب سے بڑا کافر۔ بھئی عجیب میں نے فکر ہے، لیکن اللہ نے بڑی احتیاط کی کہ اگر رشتہ بے جوڑ ہو جائے تو میں عورت کو صاحب اولاد نہیں بنایا۔
قرآن نے آواز دی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ عورت تھی، بیوی نہیں، عورت تھی فرعون کی۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یعنی جہاں رشتہ بے جوڑ ہو وہاں بیوی بھی نہیں کہتا۔ عجیب مسئلہ ذکر ہے۔ عورت تھی امرأۃ فرعون، اور اس نے کہا پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے، مالک مجھے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے بچا لے، اور مالک مجھے پوری قوم مشرکین سے بچا لے۔ بھائی اب اس عورت نے پالا جناب آسیہ، مادر موسیٰ نے پیدا بھی کیا، پالا بھی۔ اور اب تیسری خاتون اگر یاد رکھ سکو، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاک، مریم ہم نے تمہیں منتخب کیا، طہرک تمہیں طاہر کیا، واصطفاک علی نساء العالمین اور ساری عورتوں میں سے منتخب کر لیا۔ تو اب ان میں سے دو خواتین وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو پیدا کیا، اور ایک خاتون وہ ہے جس نے صرف پالا ہے۔ تو جو پیدا کرے وہ تو یقیناً معصوم، جس نے پالا کیا وہ معصوم نہیں ہے؟ بھئی سوال تو ہے نا۔ سب نے کہا کہ چونکہ موسیٰ کو پلنا تھا آسیہ کی گود میں، اس لیے قرآن نے آسیہ کی عصمت پہ مہر لگا دی۔ تو جو موسیٰ کو پال دے وہ معصوم، جو محمد کو پال دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس مرحلہ فکر تک آسانی سے آ گئے نا۔ تو یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، طہرک، مریم اللہ نے تمہیں چنا اور تمہیں طاہر کیا۔ طہارت، طہارت تو جانتے ہو نا بھائی، یہ تصویر خدا نخواستہ نجس ہو جائے پانی پہ دھو لو طاہر ہو جائے گی، ٹھیک۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آفتاب کے سامنے رکھ دو، سورج کے سامنے پاک ہو جائے گی، مطہرات میں ہے آپ سورج، مٹی پہ گھس دو پاک ہو جائے گی۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر نجس ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کے طریقے ہیں، اور کچھ بھائی دیکھو صاحبان طہارت کا تعارف اگر ہو گیا تو پھر یہیں سے پھر میں مریم کی طرف واپس جاؤں گا۔ بڑی نازک منزل فکر ہے جہاں میں تمہیں روک رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کر لو، طریقے ہیں نا پاک کرنے کے، بہت توجہ رہے، طریقے تو ہیں پاک کرنے کے۔ اچھا بھائی جب طریقے پاک کرنے کے ہیں تو ان پہ عمل کر لو، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اب ایک مثال دوں، بھائی کتا ہے نجس العین، پاک کریں؟ بھائی سمندر میں ڈال دو اور نجس ہو جائے گا گیلا ہو کر، ایسا ہے یا نہیں؟ گیلا ہو کے وہ اور نجس ہو جائے گا، تو اسے پانی پاک نہیں کر سکتا۔ یہ کتا بھی عجیب و غریب جانور ہے، اور اگر تم سمجھ گئے نا میری بات کو تو یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ بھائی توجہ رہے، طہارت، کتا نجس العین ہے، پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بھائی دیکھو کتا اگر صاحبان طہارت سے متصل ہو جائے، کتا اگر صاحبان طہارت سے متصل ہو جائے تو نجاست ختم ہو جائے۔ بھائی کتے کے مزاج تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ جب ڈرتا ہے تو روتا ہے، جب ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ جب ڈرتا ہے تو روتا ہے، جب ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے، دیکھ لینا۔
دیکھ لینا. لیکن جب اصحاب کہف کے ساتھ غار میں گیا تو نجاست کا مزاج بدل گیا. تو یہ ہیں صاحبان طہارت. بہت اعلیٰ درجے کے طاہر نہیں ہیں. اصحاب کہف بہت اعلیٰ درجے کے طاہر نہیں ہیں. ان کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ مرتبہ ہے کہ نجس جانور ان کی صحبت میں پاک ہو گیا. بھائی ہے نا. اب واپس چلو جناب مریم سلام اللہ علیہا کی طرف. یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین. طہرک ایک مرتبہ. پھر سننا ہے یا مریم سورہ آل عمران میں دیکھ لینا. ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اب تمہیں بتاؤں یہ بی بی کون ہے؟ وذکر سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ. سنو بھائی کچھ آیتیں تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ. حبیب قرآن میں مریم کا ذکر ہوگا. یہ مریم اپنے اہل و عیال سے ہو کر مشرقی علاقے میں چلی گئی، یعنی گھر کے مشرقی حصے میں چلی گئی. فانتبذت بھائی توجہ رہے من دونہم حجابا، اور مریم نے جا کر پردہ کر لیا. گھر میں ہے مشرقی حصے میں گئی اور جانے کے بعد پردہ کر لیا. یہاں تک تو آگئے نا میرے ساتھ. اب وہ پردہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم. اب مفسرین نے لکھا اور ذمہ داری مفسرین کی ہے کہ غسل خانے میں تشریف لے گئی تھی. بہت توجہ رکھنا. وذکر فی الکتاب مریم کا ذکر کرو کتاب میں کہ وہ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، وہ اپنے گھر کے مشرقی حصے میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجاب من ورائہم حجابا، اور مریم نے ان کے اور اپنے درمیان پردہ کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا. جب پردے میں گئی غسل خانے میں تو ہم نے اپنے فرشتے کو وہاں بھیج دیا. بہت عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر تمہیں روکوں گا. ہم نے اپنے فرشتے کو وہاں بھیجا غسل خانے میں. ٹھیک ہے، بڑی معصومہ ہیں، بڑی طاہرہ ہیں، بڑی مطہرہ ہیں، بڑی مقدس ہیں، لیکن امر الہی لے کر فرشتہ آیا اور مریم کے پاس وہاں گیا جہاں ماں باپ بھی نہیں جاتے. پوری توجہ سے محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. جبریل امین وہاں گئے جہاں ماں باپ بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا، غسل خانے میں. اور اب امر الہی تھا، پہنچ گیا غسل خانے میں، پہنچ گیا نا. تو اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ کیا مریم سے اجازت لے کے گیا تھا؟ بغیر اجازت کے گیا؟ وہ مریم ہے، وہ مریم ہے کہ غسل خانے میں فرشتہ پہنچ گیا. اور یہ میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے کہ باپ اور شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے. جبریل کی ہمت نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر داخل ہو جائے. زور سے بولو، زور سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو. دمشق کلندر، دمشق کلندر. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بابا جبریل نعرہ صلوات. برائے خوشنود خاتون جنت بآواز بلند صلوات. تم نے دیکھا کہاں جبریل کہاں پہنچے؟ اجازت کے بغیر پہنچے. فتمثل، توجہ رکھنا، فتمثل لہا بشرا سویا. جبریل گئے اور ایک مکمل مرد کی بشر کی صورت میں نمودار ہوئے. بہت توجہ رکھنا، بشر کی صورت میں گئے جبریل.
اچھا ابھی تمہارا رسول نوری ہو یا نہ ہو مولانا بحث ہے نا، لیکن جبریل تو بہرحال نوری ہیں. یہ بھی بہت عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے اور مقام افسوس ہے کہ اب تک یہی فیصلہ نہ ہو سکا کہ میرا رسول نوری تھا یا خاکی. بھائی توجہ رہے، میرا رسول نوری تھا یا خاکی تھا، ابھی تک فیصلہ تو نہیں ہو سکا. مولانا آپ کا کیا خیال ہے، نوری تھے یا خاکی؟ نوری تھے، نوری تھے. خدا کی قسم مولانا کا بڑا احترام کرتا ہوں، میری نگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے، لیکن مولانا کی بات سے متفق نہیں ہوں. کہہ رہے ہیں رسول نوری تھے. بھائی خاکی وہ ہوگا جو خاک سے پیدا ہوگا، نوری وہ ہوگا جو نور سے پیدا ہوگا. میرا رسول نور سے نہیں پیدا ہوا، نور میرے رسول سے پیدا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی اول مخلوق ہے، نور تو بعد میں پیدا ہوگا، ظلمت بعد میں پیدا ہوگی، وہ پہلے پیدا ہوا. اب تو آیا ہوں میں تھوڑا سا. یاد رکھنا، نور میرے رسول کے دروازے کی بھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اب یہی فیصلہ کرتے چلیں. بھائی ٹھیک ہے، آئے تھے تشریف لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب ترجمہ نہیں کروں گا. خلق کیا موت کو، خلق کیا حیات کو. اب کیا تم قرآن کو بھی نہیں مانو گے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے خلق کیا موت کو، یعنی موت مخلوق ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک مخلوق ہے. والحیات، حیات بھی مخلوق ہے. تو موت مخلوق، زندگی مخلوق، میرا نبی اول مخلوق. ہے نا؟ موت مخلوق قرآن کہہ رہا ہے، زندگی مخلوق، میرا محمد اول مخلوق. تو موت نہیں تھی وہ تھا، زندگی نہیں تھی وہ تھا. تو جو زندگی اور موت سے پہلے پیدا ہوا ہو وہ نہ تمہاری زندگی جیے گا نہ تمہاری موت مرے گا. یہ ہے مقام محمد عربی. سمجھ رہے ہو میرے نبی کا مقام یہ ہے. بھائی توجہ رہے، پھر واپس چلو. مریم حجاب کے اندر گئی، پردے کے پیچھے گئی اپنے مکان کے مشرقی حصے میں. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو، جبریل کو وہاں بھیج دیا. فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک مکمل مرد کی صورت میں ان کے سامنے آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
گھبرا گئی. شہزادی مریم گھبرا گئی, کہنے لگی میں اگر تم متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. کہنے لگا کہ مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مریم میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. سمجھے؟ دیکھیں بھائی, رسول آدمی بھی ہو سکتا ہے, فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. نبی فقط آدمی ہوگا, فرشتہ نبی نہیں ہوتا. یہ نبیین ہے نا, نبیین یہ سب انبیاء, یہ سب یہ آدمیوں میں آئے, لیکن رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا بھائی توجہ رکھنا, انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا رسول ہوں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیہ, میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں. مولانا قرۃ العین صاحب سے پوچھیں, مولانا فیروز الدین رحمانی سے پوچھیں کہ میں نے کیا ترجمہ غلط کیا. لأہب لک, میں تمہیں دوں گا. لأہب لک, میں تمہیں دوں گا, بچہ میں دوں گا. آیا ہے اللہ کے حکم سے, کہتا ہے لأہب لک, میں تمہیں بچہ دوں گا. تو جب چھوٹے رسول کو بچہ عطا کرنے کی صلاحیت ہو تو بڑے رسول کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو بس اب یہاں تمہیں روکوں گا, اور اب ایک فیصلہ اور کرواؤں گا, پھر میں واپس جاؤں گا نجاست اور طہارت کی طرف. جناب مریم کی اس صورتحال کو دیکھ لیں اور پھر واپس چلیں. لأہب لک غلاما زکیہ, انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا رسول ہوں. سن لیا تم نے؟ ہم نے اسے بشر بنا کے بھیجا تھا. بہت توجہ ہے. اور یہ رسول ہے تو ہے نوری مخلوق, آیا ہے بشر بن کے, عہدہ ہے رسالت کا. کیا اب بھی تمہارا دماغ نہیں پہنچا؟ نوری مخلوق ہے, جبریل نوری مخلوق ہے, آیا ہے بشر بن کر, عہدہ لایا ہے رسالت کا. تو کہہ دو جبریل ہم جیسا, یہ سارا نظر میرے نبی پہ گر رہا ہے. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. یہ میسج پہنچ گیا نا میرے سننے والوں تو اچھا بھائی, یا مریمو, اب دیکھو طہارت, جہاں طہارت ہوگی وہاں عصمت ہوگی, جہاں عصمت ہوگی وہاں طہارت ہوگی. یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین طہرک, ایک مرتبہ کہا طہرک, ہم نے تمہیں پاک بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور اب اس خاندان کا تذکرہ کروں مولانا, انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دو مرتبہ طہارت کا تذکرہ ہے. طہارت کا تذکرہ دو مرتبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات کریں گے کہ یہ طہارت کیا ہے اور رجس کیا ہے. بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی, باتوں میں دیکھو بھائی 45 منٹ سے اوپر گفتگو ہو گئی. ٹھیک, یہ گھڑی 2 دقیقے سست ہے. ظہور امام زمانہ مرتب صلوات. اچھا بھائی, تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے آل محمد, اللہ اعلان کرتا ہے کہ تم کو رجس سے دور رکھے گا. یہی ہے, تم کو رجس سے دور رکھے گا. خدا کی قسم ترجمہ غلط ہے. اے آل محمد, اللہ اعلان کرتا ہے کہ تم کو رجس سے دور رکھے گا, رجس کو تم سے دور رکھے گا. بھئی یہ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟
تم کو رزق سے دور رکھے گا نہیں ہے، تم سے رزق کو دور رکھے گا یہ ہے. اب یہ تم کو تم سے میں فرق کیا ہو گیا؟ تم کو رزق سے دور رکھے گا، بھائی توجہ رہے، یعنی تم جا سکتے تھے دور رکھے گا، تم سے رزق کو دور رکھے گا. رزق آ سکتا تھا اسے وہیں روک دیں گے. اب تم مجھ سے نہ پوچھنا، اب تم مجھ سے بالکل یہ بات نہ پوچھنا کہ بھائی رزق کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. دیکھی ہے میں نے تاج العروس، لسان العرب، جمہر ابن درید، کتنے لغت کی کتابوں کا نام تمہیں گنواؤں، میرے پاس بہت ہیں. عربی زبان کے لغت میرے پاس بہت ہیں. رزق میں نے دیکھا، لیکن سب نے مایوس کیا. مولانا ایک جملہ اور سن لیجیے، سب نے مایوس کیا، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہے. رزق بس نجاست. تو اب میں نے سوچا کہ بھائی خود قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں، خود قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ رزق ہے کیا. میں قرآن نے جواب دیا، میں تو بتلا چکا، رزق کو دور رکھوں گا آل محمد سے. اب جو آل محمد سے جتنا دور اتنا بڑا لگے. فکر ہے اب اس کے لیے میں جملہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مجلس کے اندر مجلسیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، اور انہیں ہونے دو. یہ ادھیڑ عمر کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جوان ہو یا ادھیڑ ہو، اب جذبہ آ جائے تو بولے گا، کھڑا بھی ہو جائے گا. اگر بڈھا ہوتا جہاں بٹھا دیتے وہاں بیٹھا رہتا. اچھا بھائی، تو اب طہارت سمجھ میں آ گئی اور نجاست سمجھ میں آ گئی. اچھا بھائی، تو اب آخر کلام میں بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، آخر کلام میں ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی طہارت معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میں آپ کے گھر گیا، اچھا میں اپنا ہاتھ دھونا چاہ رہا ہوں، آپ کے لان میں نل کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے پوچھا صاحب یہ نل کا پاک ہے نجس ہے، میں ہاتھ لگانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں پاک ہے. ٹھیک، تو طہارت کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ مالک کہتے ہیں. طہارت کو معلوم کرنے کا کیا پہلا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اچھا جتنی فقہیں پائی جاتی، مولانا فقہ حنفی میں بھی ہے طہارت کو معلوم کرنے کا طریقہ. اچھا بھائی، تو اب مالک کہتے کہ پاک ہے تو پاک ہے. اچھا بھائی دوسرا طریقہ بھی سن لو، اور اسے یاد رکھنا کہ بھائی مالک تو ملا نہیں، لیکن دو عادل گواہوں نے کہا کہ بھائی پاک ہے. تو دو عادل، اس کو کہتے ہیں بینہ شریعہ. اچھا میں فقہ کی اصطلاح استعمال کر دوں جو فقہ حنفی میں بھی ہے اور فقہ جعفری میں بھی ہے. صاحب ید کا قول ہے، یعنی مالک کا قول ہے. مالک کہتے پاک ہے، پاک مان لو. دوسرا طریقہ بینہ شریعہ، دو عادل گواہ کہیں کہ یہ پاک ہے، پاک مان لو. اچھا اب تیسرا طریقہ بتلاؤں، علم وجدانی. تم نے خود طہارت کو دیکھ لیا. اب طہارت کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ بھائی گلاس رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم پاک ہے یا نجس ہے، اور سامنے نلکا تھا، ٹھیک. اب ایک شخص اٹھا، اس نے گلاس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے نلکے پہ دھو دیا، تو طہارت تو خود سامنے آ گئی نا.
تو تین ہی طریقے ہیں طہارت کو معلوم کرنے کے. بھائی توجہ رکھنا، صاحبیت کا قول مالک کہتے کہ پاک ہے تو پاک ہے، بیانہ شریعت دو عادل گواہ کہیں کہ پاک ہے تو پاک ہے. اور طہارت کو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے تو چیز پاک ہے. بھائی مالک نے کہا انما یرید اللہ، مالک اگر کہتے کہ پاک ہے تو پھر پاک ہے. مالک نے کہا انما یرید اللہ. اور اب دوسرا طریقہ، دو عادل گواہ کہتے کہ پاک ہے. بھائی جبریل لایا، محمد نے سنایا. بھائی دو اصول ثابت ہو گئے. مالک نے کہا انما یرید اللہ، مالک کا قول سامنے آ گیا. سید الملائکہ لایا، سید الانبیاء نے سنایا. اور اب تیسرا طریقہ میں نے کیا بتلایا؟ اپنی آنکھوں سے طہارت کو دیکھ لو. بھائی اسی لیے تو پاک گھر میں پیدا کروایا تھا. خاتون جنت بآواز بلند نعرہ صلوات. خاتون جنت بآواز بلند صلوات. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب دامن وقت میں واقعاً گنجائش نہیں ہے. گھنٹہ مکمل ہونے میں میری گھڑی سے 7 دقیقے رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ محرم کی 4 تاریخ گزر گئی. کچھ تو تذکرہ ہوگا نا، کربلا، طہارت اور نجاست کی جنگ. میں ابھی رضویہ جدید میں امام بارگاہ سامرہ میں حضرت مسلم کی شہادت بیان کر کے آ رہا ہوں. اور اب جی چاہتا ہے کہ مسلم کے شہزادوں کا تذکرہ آج کر دیا جائے، لیکن تمہاری سزائیں بلند ہو گئیں. یہ بڑا مظلوم ہے، مسلم بہت مظلوم ہے، اور مسلم کی شان بھی میں نے بیان کی. جی چاہتا ہے کہ وہ شان تمہیں بتلا دوں. یہ جو مسلم ہے نا، مسلم ابن عقیل، کچھ یاد ہے؟ حضرت عقیل، علی نے کہا تھا کہ عقیل آپ تو بڑے نصاب عرب ہیں، سارے شجرے آپ کے سامنے ہیں، میرے لیے ایک بہادر خاندان سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کریں، میں اس سے عقد کروں اور ایک بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یاد ہے نا؟ حضرت عقیل نے جناب ام البنین کو انتخاب کیا تھا. ٹھیک، علی نے ان سے شادی کی اور ابو الفضل عباس پیدا ہوئے. سب کو معلوم ہے، بہت ہی مشہور بات ہے. میں بہت دنوں تک سوچتا رہا، اور تم میری سوچ کا ساتھ دو کہ علی سے بڑا عالم کائنات میں گزرا کون؟ بھئی انہیں نہیں معلوم تھا کہ بہادر خاندان کون سا ہے، اور کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ کس خاندان میں انہیں شادی کرنی چاہیے؟ یہ عقیل سے کیوں پوچھا کہ مجھے ایک خاتون بتلاؤ جس سے میں شادی کروں، ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے؟ تو میرا جی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرا جی کہتا ہے، میں نے کتابوں میں نہیں دیکھا، کہ شاید علی یہی تمنا عقیل کے دل میں بیدار کروانا چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آئے. سن لیا نا تم نے؟ کچھ وقفے کے ساتھ علی کے گھر میں عباس پیدا ہوئے اور عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوئے. بہت کم چھوٹائی بڑائی تھی. اور اسٹیٹس جانتے ہو کیا ہے جو میں کہہ کے آ رہا ہوں؟ جی چاہ رہا ہے کہ میں تم سے بیان کروں. میں ان کے بیٹوں کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. دیکھو بھائی، یہ علم ہے عباس کا، ٹھیک ہے نا؟ ہر مجلس میں تمہیں نظر آئے گا، ہر امام بارگاہ میں نظر آئے گا. مجلس حسین میں اب دیکھو شباہت دیکھو. مسلم میں، مسلم کے مرحلہ فکر پر عباس کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ہر مجلس میں ایک علامت مسلم کی ہے
اور ایک علامت عباس کی ہے. جب تلوار کھینچی ہے مسلم کے سر پر تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام بارگاہ کی علامت بن گیا عباس کا علم، مجلس کی علامت بن گیا مسلم کا سلام. تم نے گریہ کیا اور میں تو بڑے مختصر گریے پر تقریر تمام کر دیتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، محرم کی چوتھی بھی گزر ہی گئی نا. یہ تھا مسلم. پھر کبھی صحیح کبھی بات کریں گے. میں تو مسلم کے بیٹوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا توجہ رکھنا. دیکھو بھائی، کربلا میں جانے والوں کی جو ترتیب ہے اس میں اصحاب پہلے گئے، پھر بنی ہاشم کے جوان گئے، پھر جتنا قریبی تھا وہ بعد میں گیا. جتنا قریبی تھا وہ بعد میں گیا. تو کیا یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہوگا نا کہ اصحاب کو پہلے بھیج دیا تو کیا اپنے رشتہ داروں کو حسین بچانا چاہ رہے تھے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ حسین کیا اپنے رشتہ داروں کو بچا رہے تھے؟ بھائی بچانا کیا ہے، مرنا تو سب کو ہے. لیکن ایک بات ہے، جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرے گا. اصحاب کو پہلے بھیجا تاکہ ان کی مصیبتیں جلد ختم ہو جائے. اور جب اصحاب ختم ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو بچہ آگے بڑھ کے آیا اس کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل. مسلم کا بیٹا عقیل. بہت مقاتل میں کثرت کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے کہ اول شہید من بنی ہاشم، بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے. اجازت ہے مولا؟ کہا جاؤ. ایک نیزہ لے کے میدان میں آیا، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک نیزہ لے کے میدان میں آیا اور اس شدت سے فوج یزید پہ حملہ کیا کہ فوجیں دور دور بھاگ گئیں. ایک مرتبہ پسارے صاحب نے حکم دیا کہ اس سے تلوار سے جنگ نہ کرو، تیر اندازی کرو. اب تیر آ رہے تھے اور مسلم کا جوان آگے بڑھ بڑھ کر نیزے سے حملہ کر رہا تھا. اتنے تیر آئے کہ بچے کا جسم چھپ گیا. ایک مرتبہ ایک تیر چلا، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور ایک ہاتھ خالی ہے. تیر چلا اور مسلم کے بیٹے نے محسوس کیا کہ وہ چہرے کی طرف آ رہا ہے، ماتھے کی طرف آ رہا ہے. اس نے ہاتھ سے روکنا چاہا، ہاتھ بھی ماتھے سے پیوست ہو گیا. اب بچہ کیا کرے؟ ایک ہاتھ سے کیا کرے؟ بھائی توجہ رکھنا. ابھی بچہ یہ سوچ رہا تھا کہ نیزہ اس کے سینے پہ آیا، ایک تیر اس کے گلے پہ آیا. بچہ گھوڑے سے گرا. گھوڑے سے گرنے کے بعد اس نے آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے. حسین گئے. حسین جب جا رہے تھے نا تو قاتل کو مہلت مل گئی. اس نے تیر کو کھینچنا چاہا، دل تیر کے ساتھ نکلا. جب حسین لاشے میں پہنچے ہیں تو راوی کہتا ہے نہیں معلوم کہ حسین پہلے پہنچے یا جان پہلے نکلی. اجرکم اللہ. دو جملے سنو، دو جملے. حسین ابن علی، عبداللہ ابن مسلم کی لاش خیمے میں لائے. بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں، ماتم شروع کیا. ابھی بیویاں عبداللہ ابن مسلم کے لاشے پہ ماتم کر رہی تھی کہ خبر آئی کہ دوسرا بھائی بھی شہید ہوا اور اس کا لاشا بھی وہیں لا کے رکھ دیا گیا. ہو گئی نا بات. رقیہ علی کی بیٹی ہیں، مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں. بس یہ دو جملے سنو تو میں گریا کیا مجلس تمام ہو گئی. تو صرف اپنے نوجوان دوستوں کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں. جناب رقیہ مسلم کی زوجہ ہیں، علی کی بیٹی ہیں. اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے تھے. 2 بڑے بیٹے حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے، 2 چھوٹے بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے. بڑے بیٹوں کا معاملہ تو تم نے دیکھ لیا. جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے میں داخل ہوا
تو رقیہ کی آنکھیں اتنی کمزور ہو چکی تھی 2 بیٹوں کی شہادت سے کہ ایک لٹکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہنے لگی یہ سر کس کا ہے؟ کسی نے پکار کے کہا تمہارے شوہر مسلم کا سر ہے. ایک مرتبہ رقیہ نے آواز دی مسلم مسلم، جو 2 بیٹے میرے ساتھ گئے تھے ان کے سر تو میں لے آئی. جو 2 چھوٹے بچے تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا سر کہاں ہے؟ بس آخری جملہ سنو، زوجہ مسلم کی یہ بات تمہارے ذہن میں محفوظ رہے گی یا نہیں کہ مسلم جو بچے میرے ساتھ گئے تھے میں ان کا سر لے آئی. جو چھوٹے بچے تمہارے ساتھ تھے وہ کہاں ہے؟ ان کا سر کہاں ہے؟ بھئی یہ کہا قافلہ آگے بڑھ گیا، بچے شہید ہوئے. آخری جملہ تم رو چکے، بچے شہید ہوئے. وہ عورت جس کے گھر میں ان چھوٹے بچوں نے پناہ لی تھی، اسے جب معلوم ہوا کہ 2 چھوٹے بچوں کے سر دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکے ہوئے ہیں، تو اس نے سفارش استعمال کی اور رشوتیں دے کر ان دونوں سروں کو حاصل کر لیا. پھر بڑی مشکلوں سے اس نے ان دونوں بچوں کے خون آلود کرتے لیے اور یہ سوچنے لگی کہ ان بچوں کی ماں تو اب مدینے واپس ہو گئی ہوگی تو میں چل کر سر بھی دے دوں اور دونوں کرتے بھی دے دوں. وہ کوفے کے رہنے والی عورت مدینے آئی اور پوچھتی ہوئی آئی کہ حسین کا گھر کہاں ہے. لوگوں نے آواز دی کہ جہاں سے واہ حسینہ کی آوازیں آ رہی ہوں وہاں پوچھ لے، حسین کا گھر وہی ہے. کوفے کی عورت آئی، وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب میں کرتا اور سر لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ایک سفید بالوں والی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرے داخل ہوتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، یہ میرے بیٹے مسلم کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آخری جملہ سنو، یہ میرے بیٹے مسلم کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دونوں سر اس بیوی کی گود میں رکھ دیے، ابھی میں نے سر رکھے ہی تھے کہ حجرے کا دروازہ کھلا اور مسلم کی زوجہ باہر نکلی. کہا آئے عورت تم تو کوفے بھی رکھتی ہے نا، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تو خبر ہے تجھے؟ ایک مرتبہ عورت نے 2 خون آلود کرتے بڑھا دیے کہ بیوی ان کے خون آلود کرتے دیکھے. یا منقلبی ینقلبون ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.